بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے وضو کے متعلق۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اب کتاب الطہارت پڑھ رہے ہیں، طہارت کا بیان پڑھ رہے ہیں، تو اس پر حدیث مبارکہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ انسان صاف ستھرا نہ ہو تو اس کا آدھا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ حدیث مبارکہ میں کس چیز کے متعلق بتایا؟ وضو کے متعلق بتایا۔ کہا جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے گناہ نکل جاتے ہیں، یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹے جو بھی گناہ ہیں وہ بھی ہمارے نکل جاتے ہیں۔ اب ایک اور آپ کے جو ہے وہ علم میں اضافہ کرتی چلوں کہ لفظ درست وضو ہے آیا یا وضو ہے آیا یا وضو ہے آیا؟ وضو کا اپنا معنی ہے، وضو کا اپنا معنی ہے، وضو کا اپنا معنی ہے۔ اب کسی کو یاد نہ ہو تو وہ ایسے یاد کر لے، وضو کو وضو میں ڈالو، وضو کر لو۔ وضو کو وضو میں ڈالو، وضو کر لو۔ مراد وضو سے یہ ہے کہ پانی کو برتن میں ڈالو اور وضو کر لو۔ وضو جو ہوتا ہے اس کو پانی کہتے ہیں اور وضو برتن کو کہتے ہیں۔ وضو سے مراد جو انی برتن ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مطلب کہ پانی ہے تو کوئی بھی چیز وہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ مٹی ہے جس کے ساتھ ہم طہارت کرتے ہیں، جس کے ساتھ ہم طہارت کریں اس کو ہم کہتے ہیں وضو، اور جس چیز میں ڈال کر کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں وضو، اور جو ہم کرتے ہیں پاکیزگی حاصل کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وضو کہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو کامل نہیں ہے۔ ترمذی کی روایت، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اگر وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو اس کا وضو مکمل نہیں ہوگا، اس کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کپڑا پہنو یا وضو کرو تو اپنے داہنے سے شروع کرو، یعنی جب کپڑا بھی پہنو تو داہنی سائڈ سے شروع کرو، اور جب وضو کرو تو تب بھی دائیں سائڈ سے شروع کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ وضو فرمایا اور فرمایا کہ یہ میرا اور مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان کا وضو ہے۔ تین مرتبہ سے مراد ایک مرتبہ تو ہر عضو کو دھونا کیا ہے؟ فرض ہے، اور دوسری دفعہ دھونا دگنا ثواب ہے، اور تیسری دفعہ دھونے کا کیا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا اور میرے انبیاء کا طریقہ ہے جو پہلے انبیاء گزر چکے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کو پاک کرنے والی اور پروردگار کو راضی کرنے والی چیز ہے کہ جب وضو کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ مسواک کو کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے لیے دشوار نہ سمجھتا تو انہیں حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھے اور ہر نماز کے لیے مسواک کریں، کہ کہا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانیں قربان کہ اپنی امت کے لیے کتنی آسانیاں چاہ رہے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو میں یہ کہتا کہ جو عشاء کی نماز ہے وہ دیر سے پڑھی جائے اور ہر نماز میں مسواک کی جائے۔ مسواک کے بہت سے فوائد ہیں، اس سے معدہ صاف رہتا ہے، آپ کے منہ سے بدبو نہیں آتی، آپ کے دانت چمکتے ہیں، بہت سی بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں، دانت درد نہیں ہوتے، مسوڑے نہیں پھولتے۔ جو مسواک ہے اس کے بے شمار فوائد ہیں، اور جو آپ کو کتابوں سے مل جائیں گے، آپ کو بہت سے جو ہے وہ سوشل میڈیا سے آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ تو جو میں نے احادیث بیان کی ہیں کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ لوگ نہیں سبسکرائب کریں گے تو پھر یہ دین کا کام کیسے آگے کو پھیلے گا؟ تو میری آپ سے یہی التماس ہے کہ آپ لوگ اس دین کے کام کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور آخر پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ
کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو وضو کا طریقہ بتاؤں گی اور وضو کے بہت سے مسائل بتاؤں گی. انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے. جو باقی باتیں ہیں وہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیرہ.